مقاصد کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، نے ایک بہت بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اجتماعی نظام پر اکٹھا کیا جائے۔ اور یہ بات سمجھائی جائے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان فرد ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ اس ساری انفرادیت کو اجتماعیت میں ضم کرنا مقصود ہے۔ فرد یہ چاہے کہ اپنی زندگی اپنے طریقے کے مطابق بسر کرے، یہ ممکن نہیں ہے، اور افراد کا مجموعہ یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی بغیر کسی سپرویژن کے، بغیر کسی سرپرستی کے گزاریں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اجتماعی تشکیل فرمائی۔ فرد یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں کھانے پینے میں آزاد ہے، اور جو چاہے سو کھائے، تو اسے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسے لامحالہ اجتماعیت میں ضم ہونا ہے۔ ایک فرد یہ قسم کھا لے اور طے کر لے کہ وہ ہمیشہ ہرن کا گوشت کھائے گا، تو وہ اپنی اس قسم میں ناکام رہے گا، اس لیے کہ یہ گوشت مارکیٹ میں ہر دن اویلیبل ہے ہی نہیں۔ تو لامحالہ اسے اجتماعی زندگی کے ساتھ منسلک ہونا ہے، اور مارکیٹ میں جو گوشت اویلیبل ہے اسے کھانا ہے۔ اسی طرح اجتماع یہ چاہے کہ جو کچھ بھی ان کی عقل کام کرتی ہے اس کو اپنے ملک اور اپنے معاشرے کا قانون بنا دیں، اور عقل کو اتنی کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ جو چاہے سو ان سے منواتی رہے، تو یہ ایک عقل جو غلام ہے، یہ کبھی بھی ایک اجتماعی معاشرے کو فلاح اور کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل خود اپنے مسلمات کے تابع ہوتی ہے، اور عقل نے جو چیزیں تجربے سے سیکھی ہوتی ہیں وہ اس کی محکوم ہوتی ہے، اور عقل خود پابند اور قید ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس کی حاکم اعلیٰ صرف اور صرف انسانی عقل ہو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جو چیزیں رکھی ہیں، فطرت کبھی بھی ان سے ہٹ نہیں سکتی، اور جو لوگ محض عقل کی بنیاد پہ دنیا کا نظام چلانا چاہتے ہیں، اگر وہ دلیل دیں گے تو جہالت پہ مبنی ہوگی، اور ان سے دلیل طلب کرنا وہی کرے گا جو بے وقوف ہو۔ اللہ کے جتنے بھی دین آئے
وہ فطرت کی بھی راہ پر تھے اور ہدایت کی بھی راہ پر تھے، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، جب اس کی تصدیق ہدایت کرتی ہے تو وہ خدا کا دین ہے۔ اللہ کا دین ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ خدا کے دین کی ہمیشہ تشریح کرتے ہوئے انسان کو فطرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور فطرت کے بعد ہدایت کی راہ یعنی وحی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات اور انسانوں پر جو اللہ کا حکم نافذ کرنا تھا اس میں اس حد تک حقائق پر نظر رکھتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی غیر فطری نظام کی تصدیق نہیں فرمائی، اور اپنی امت کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا کہ دیکھو ہمیشہ فطرت پر قائم رہنا، اور فطرت کی تصدیق جب وحی کرتی ہے تو بس یہ اسلام ہے اور یہ دین ہے۔ تین آدمی آئے، اب یہ فطرت اور ہدایت کا آپ آپس میں ربط دیکھیں کہ کیسے بنتا ہے۔ اور ان تینوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں، محبت تھی، تعلق تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حقیقت میں صرف ایک ہی رنگ غالب تھا۔ لوگ ان کے مختلف رنگوں کو ثابت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا بڑا ذہین تھا، ان کی خلافت میں یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور فلاں اتنا بڑا سپہ سالار تھا، اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ وہ سب کے سب جہاں پہنچ کر گم ہو جاتے ہیں، اور سب کے سب جہاں پہنچ کر بالکل اپنے وجود کو تج دے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک رنگ تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور بس۔ اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کے رنگ سے بڑا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ رنگ ڈالتے تھے خوشی کے موقعوں پہ۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی 40-50 سال پہلے جب عورت اپنے بیٹے کی شادی کا سدا سنیہا دینے جاتی تھی تو سفید دوپٹے پہ عورتیں رنگ ڈالتی تھی، خوشی کا موقع ہندو مت میں تھا اور معاشرے میں تھا، اس نے قبول کیا۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوشی میں اس پر رنگ ڈالتے تھے عیسائی، اور اب تک وہ رسم بعض جگہوں میں باقی ہے۔ یہ بیپٹسٹ جو کہلاتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ وہ بپتسمہ دیتے ہیں بچے کو، یعنی رنگ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے عیسائیوں کی اس رنگت ڈالنے پر تنقید فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ جو تم رنگ ڈالتے ہو یہ رنگ تو وہ ہے جو پانی سے دھل جائے گا، اور ظاہر میں رنگ ڈالتے ہو، حقیقت میں تمہاری روح پر رنگ چڑھنا چاہیے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا رنگ؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا تھا سب۔ اس لیے ڈیسائیڈنگ فیکٹر کہ کون سی چیز فیصلہ کرے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ بس جہاں یہ بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، سارے کے سارے چپ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے بس ٹھیک۔ انتقال ہو گیا، تدفین کہاں ہوگی؟ اہل مکہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے جائیں گے۔ اہل مدینہ نے کہا ہمارے ہاں تدفین ہوگی۔ قبائل آپس میں ایک دوسرے سے الجھے کہ یہاں تدفین ہوگی، فلاں قبیلے میں ہوگی، ہماری یہ خدمات ہیں، ہماری یہ خدمات ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے
اور سب بحث یہ ہو رہی تھی اور زور شور سے بحث ہو رہی تھی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا تھا نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، وہیں دفنایا جاتا ہے، یہ چارپائی اٹھاؤ ہٹاؤ اور یہاں پر قبر کھودنا شروع کرو۔ سب کے سب چپ ہو گئے، ایک آدمی نہیں تھا جو بولا ہو، اس لیے کہ جانتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جھوٹ تھا ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بڑی لمبی عمر ہوئی اور انس رضی اللہ عنہ نے ساری خلافت راشدہ دیکھی ہے، پھر امویوں کا دور دیکھا ہے، بہت بعد میں انتقال ہوا ان کا۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو سزا دی تھی اور ان کے ہاتھوں پر مہریں لگوائی تھی، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس ظالم کو دیکھو، اس نے میرے پاس لوگوں کو بیٹھنے سے منع کر دیا ہے اور میرے ہاتھوں پر مہر لگوا دی ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہی دو ہاتھوں سے کرتا ہوں۔ بہت طویل عمر ہوئی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، یہ تو اب دور آیا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وگرنہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھا اور محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے تھے۔ 3 لڑکے جوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ گھر والی بیوی سب سے زیادہ اپنے شوہر کے احوال سے واقف ہوتی ہے۔ تو چلے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نارمل روٹین بتائی، تو ان کے ذہن میں جو تصور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی اور اتنی اور اتنی عبادت کرتے ہوں گے، اس تصور کو ٹھیس لگی اور وہ شیشہ کرسیوں میں تبدیل ہوا۔ اب بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز معاف فرما دی ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو بہت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو وہ حجت اور دلیل عبادت کے لیے تلاش کرنے لگے۔ حجت کہتے ہیں، دلیل کہتے ہیں اس کو جو فطرت سے پیدا ہوتی ہے اور جس کی تصدیق وحی کر دیتی ہے۔ جو دلیل فطرت کے مطابق نہیں ہوا کرتی اس کو بیان کرنا جہالت ہے اور اس کی تصدیق سفاہت اور بے وقوفی۔ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، عمر بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ دوسرے نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں، یا دوسرے نے یہ کہا کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں۔ گوشت کی روایت ہے وہ الگ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قسموں کا پتہ چلا تو آپ نے بلایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو آخر؟ مجھے نہیں دیکھتے؟ میں سوتا بھی ہوں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے بھی شادیاں کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی، اور جو شخص میرے طریقے سے ہٹ جائے گا فلیس منی، وہ ہماری امت میں سے نہیں رہا۔ یہ فطرت ہے جس کی طرف دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اسے سونا ہے، دن کو سوتا ہے کہ رات کو سوتا ہے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر سو جاؤ، جتنے
یہ لوگ رات کو جگتے ہیں، ان میں کتنے ہی ایسے بزرگ تھے جو تھوڑی دیر کے لیے رات کو سو جاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اللہ کے لیے رات کو تھوڑی دیر سویا جائے۔ ادب اور احترام کو وہ اس حد تک لے گئے تھے کہ اللہ نے فرمایا لہذا سویا جائے۔ ایک مومن آدمی جب علم کا رنگ چڑھتا ہے اور رات کو اس نیت سے 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے سوتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے رات آرام کے لیے، مجھے سو جانا چاہیے، یہ اس کا سونا خدا کے حکم کی اطاعت، بندگی اور عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم اٹھو تو اللہ کی تسبیح اور ہم دونوں بیان کرو۔ کہاں سے اٹھو؟ مفسرین کہتے ہیں جب بیٹھے ہوئے اٹھو تو یہ جملہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب تم سو رہے ہو تو سونے کے بعد تم اٹھنا چاہتے ہو بستر سے، کسی حال میں بھی ہو، پاک ہو کہ ناپاک ہو، کچھ بھی ہے، ہر حال میں جب اٹھو تو پہلا جملہ زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ نکلنا چاہیے۔ اللہ نے کہا حین تقوم، جب تم اٹھو تو اس وقت اللہ کی تسبیح ہم کو ملا کر بیان کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا اس چیز کو کہ کوئی آدمی ساری رات جگتا رہے اور کوئی آدمی ہمیشہ روزے رکھتا رہے، درمیان میں افطاری نہ کرے۔ ان کو کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تم میں سے جو آدمی میری سنت اور طریقے سے ہٹ گیا ہماری امت سے نکل گیا۔ اس لیے کہ فطرت سے ٹکر لینا یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ کتنے دن وہ رات کو جگے گا، صحت پہ اثر پڑ جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جسمانی یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ بہت کم اللہ کے بندے ہیں جو نفسیاتی بیماریوں کو سمجھتے ہوں اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کریں۔ اس امت میں، اور اس سے بھی اگر محدود دائرہ کر دیں تو اس قوم میں 99% لوگ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اتنے ہسپتالوں کی ضرورت نہیں ہے جتنے نفسیاتی بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ غصہ، یہ الجھاؤ، یہ دلیل کے سامنے نہ جھکنا، یہ صداقتوں کا انکار کرنا، جھوٹ، گرم بازاری جھوٹ کی، اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر عدالتوں اور کچہریوں میں جا کے وکلا کو لے کے آنا، یہ سب کی سب انسان کی نفسیاتی بیماری جسے انا اور میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ آدمی دلیل کے سامنے جھکتا ہے اور دلیل ماننی چاہیے۔ دلیل آدمی طلب کرتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، تو نتیجے میں پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے، پرامن گھر قائم ہوتا ہے۔ امن کہتے ہیں جب معاشرہ محبت اور نفرت دونوں سے پاک ہوتا ہے۔ امن کہتے ہیں اس اعتدال کی کیفیت کو جب معاشرے محبتوں سے اور نفرتوں دونوں سے نکل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت کی وجہ سے کسی غریب آدمی کے مفاد کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، اور نفرت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ محبتیں مجبور کرتی ہیں کبھی کبھی کہ آدمی جھوٹ بولے، نفرتیں مجبور کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ گواہی دو، اور تمہارے رشتہ دار چاہے وہ فقیر ہے اور چاہے وہ امیر اور غنی ہے، فاللہ اولیٰ بہما، ان غربت اور امارت کے چکر سے نکل کے اللہ کی حیا کرو، اللہ کا باس رکھو اور اللہ تعالیٰ کا احساس کرو۔ اس لیے دلیل کے سامنے صحیح آدمی چھپ جاتا ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور جس فطرت کی بنیاد پر معاشرے چلتے ہیں۔ ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی شرمندہ ہوئے؟ اس نے کہا زندگی میں 3 مرتبہ۔ لمبی کہانی ہے، وقت نہیں، اور اس نے پوچھا کب شرمندہ ہوئے؟
اس نے کہا جہاں میں رہتا تھا محلے میں ایک عورت کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو میں تعزیت کے لیے گیا اور شہزادہ تھا، اور میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی بجائے آئندہ مجھے ہی سمجھے، تو پہلے ہی رو رہی تھی اور رونا شروع ہو گئی۔ تو جب چپ ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اماں آپ کیوں روتی ہیں؟ تو کہنے لگی میرے ہیرے جیسا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اور تجھ جیسا کوئلہ منہ کالا کرنے والا کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے سمجھو، تو روؤں نہ تو کیا ہنسوں؟ کہتے تھے میں حیران ہوا اس عورت کی ذہانت پہ کہ اس نے بات کیسی کی، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ لوگ دلیل دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، جہاں چپ ہونا ہوتا ہے چپ ہو جاتے ہیں، جہاں صلح کرنی صلح ہو جاتی ہے۔ یہ پرامن معاشرے محبتوں اور نفرتوں سے اٹھ کے اللہ کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات رد فرما دی۔ کون ہے جو ساری رات جگ سکتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، نیند پوری نہیں ہوگی، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، غصہ آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا تنگی ہے؟ تنگی یہ ہے کہ نیند پرسکون نہیں ہے، تنگی یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو آدمی عمر بھر تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، زندگی گزر گئی، دو آدمیوں کا وجود دنیا میں مجھے نہ دکھائی دیا۔ پھر لکھتے ہیں آگے کہ ایسا آدمی جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور ایسا جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ نہ آئی، ان کا یہ دو آدمی دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ یہ دلیل ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرو، رات کو سویا کرو، روزہ مسلسل آدمی رکھتا رہے گا۔ روزہ جب مسلسل رکھتا رہے گا تو اس سے جو جسمانی طور پہ بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور نفسیاتی طور پہ بھی اس کا علاج۔ اور شادی نہ کرے انسان جب فطرت سے ٹکراتا ہے اور ایسی چیزوں میں، پھر اللہ سنبھال لے کسی کو، وگرنہ کوئی شخص گناہ کے بغیر پھر نہیں زندگی بسر کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو رد فرما دیا، اور آپ نے کہا میرے طریقے سے اگر ہٹو گے تو میری امت میں سے نہیں رہو گے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سب چیزیں مجھ میں ہیں، میری شادیاں بھی ہوئی ہیں، کھاتا پیتا بھی ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، رکھتا بھی۔ اس لیے انسانی فطرت میں دین شامل، اور دین جو فطرت شامل ہے وہی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جب وہی تصدیق کرتی ہے فطرت کی، تو یہ راہ فطرت اور راہ ہدایت یہ دونوں مل کے اسلام کی تکمیل کر دیتی ہیں۔ اس لیے اسلام کبھی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی شدید رد فرمایا ہے، غیر فطری چیزوں کا رد فرمایا کہ یہ فطرت میں شامل نہیں ہے، جانوروں کی بات ہے، یہ انسانوں کی بات نہیں ہے۔ رد فرما دیا کہ مت بگاڑو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ایک سنت اور فطرت ہے جس پہ اس نے پیدا کیا تھا، اور اس فطرت میں شامل ہے کہ فرد تنہا نہیں رہ سکتا، وہ لا محالہ اجتماعی زندگی بسر کرے گا۔ اجتماعی زندگی میں جب آئے گا تو فطرت ناگزیر ہے، فطرت عقل کے تابع نہیں ہے، فطرت وحی کے تابع ہے۔ اس لیے جتنے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کا مملکت سے کیا تعلق ہے، وہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ اپنی فطرت کو عقل کے تابع کر دیں، فطرت کو وحی کے تابع نہ کریں۔ یہ اصل مرض ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جمے اور رنگے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، اس حد تک رنگے ہوئے تھے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف فرمائے اور اشاروں سے بتاتے جاتے ہیں کہ ابو بکر یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اس اجتماعی تشکیل پہ بعد میں لگائی ہے، وفات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک ریاست قیام پذیر ہوئی، ایک فطرت کا وجود جو وحی کے تابع تھا، عقل کے تابع نہیں تھا، وحی کے تابع تھا، اس کو انہوں نے نافذ کیا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ بھی بات